لا عباده الذين اصطفى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس سے اشارہ ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بٹ گھٹیا آدمی ہے۔ وما هم بمؤمنین، یہ نہیں کہا وما هم من المؤمنین، بلکہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے نہیں ہیں، بلکہ وما هم بمؤمن، یہ مومن ہے ہی نہیں، سرے سے مومن ہی نہیں۔ دعویٰ کر رہے ہیں منافق اللہ پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، صرف دعوے سے کام نہیں بنتا۔ عقائد اگر خراب ہیں تو دعوے سے عمل الٹ سمت میں ہے تو یہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کیوں ایمان قبول نہیں ہے؟ یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پہ، رسول پر اور آخرت پہ ایمان۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتلا دیا، مومنین بھی فراست سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آخرت میں ان کو جب لوگ کھڑے ہوں گے، جب حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سارے سجدے میں گر جائیں گے، کافر پہلے ہی جہنم میں پہنچ جائیں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں بھی سمجھتے ہوں گے ہم شاید دھوکے سے بچ جائیں، تو اللہ آزمائش کرے گا، سارے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن منافقوں کی کمر تختہ ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکے۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اسی طرح جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے ایک دفعہ دروازہ کھولا جائے گا، تو یہ کہیں گے شاید مسلمانوں کی طرح ہم بھی جہنم سے نجات پا جائیں، ہماری بھی رخصت ہو جائے، جہنم سے چھٹی ہو جائے۔ دروازے کی طرف آئیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ دنیا میں یہ دھوکہ دیتے تھے، اس کا بدلہ یہ ملے گا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ ان کو دروازہ بند کر دے گا۔ یہ سمجھیں گے ہمارے لیے کھلا ہے، تو اللہ ان کے لیے دروازہ بند کر دے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی برداشت کرتے تھے، مصلحت کی وجہ سے ان کے سارے غلط کام برداشت کرتے رہے، لیکن یہ سمجھتے رہے شاید ہم نے دھوکہ دے دیا، یہ دھوکہ دے دیا۔ وما یشعرون، شعور ہی نہیں ہے۔ شعور کہتے ہیں حواس خمسہ سے کسی چیز کا پتہ چل جانا، حواس خمسہ سے انہیں پتہ ہے۔ جانور بھی، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے آنکھ سے، کان سے، چکھنے سے، لیکن ان کو اتنی بھی، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ لا یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل بیمار ہیں، دل میں مرض۔ آپ نے فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ،
جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب یہ صحیح ہو گیا، یہ تندرست ہو گیا، تو سارا جسم ہی تندرست، سارا جسم ہی صحیح کام کرتا. آنکھیں بھی صحیح دیکھتی، کان بھی صحیح سنتے ہیں، ہاتھ بھی صحیح، پاؤں بھی صحیح چلتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب ہو، ساری حرکتیں ہی خراب. جسم، دل سے ہی سارے جسم کو خون سپلائی ہوتا ہے، سارے جسم پہ اثر پہنچتا. جیسے بادشاہ کا اثر ساری رعایا پہ پہنچ جاتا ہے. بادشاہ بھی دل کی طرح. ایک بزرگ وہ پیاسے تھے تو ایک باغ آ گیا اناروں کا. باغ والے سے کہا پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ. اس نے پانی تو نہیں ہے، یہ شربت انار کا، یہ پی لو. انار نچوڑا تو گلاس بھر گیا. انہوں نے پی لیا. انہوں نے کہا ابھی پیاس باقی ہے. پھر نچوڑا، پھر پی لیا. پھر انہوں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا بڑا باغ ہے، یہ ٹیکس نہیں دیتا. یہ بادشاہ ہی تھا جو باغ میں آیا، پیاسا کہیں شکار کر رہا تھا، پیاس کی حالت میں باغ میں. اس کے دل میں آ گیا کہ اس سے تو ٹیکس لینا چاہیے. باغ ایک انار سے ایک گلاس بھر جاتا ہے تو اس کا ٹیکس بڑھانا چاہیے. دل میں خیال ہے. اس نے کہا اور پیاس ہے. اب اس نے ایک انار نچوڑا، اس سے گلاس ہی نہیں بھرا. 2 نچوڑے، 3 نچوڑے، پھر گلاس. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا. بادشاہ نے توبہ کر لی. پھر اور نچوڑو. توبہ کر لی تو پھر ایک انار سے ایک گلاس بھر گیا. تو دل کا اثر ہوتا ہے. بادشاہ دل ہے، اسی طرح دل ہمارا اندر یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے، اس کا اثر سارے جسم پہ ہوتا ہے. دل کو صحیح کر لو. منافقوں کا دل خراب تھا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. تو بگڑے ہوئے یقین کا آدمی جہاں بھی جائے گا بگاڑ ہی پیدا کرے گا. بگڑے ہوئے یقین کا بادشاہ بھی بن جائے تو وہ بھی فساد کرے گا. مسجد میں آ جائے بگڑے ہوئے یقین کا، جس کا غلط یقین دل میں مرض ہے، وہ نماز میں بھی فساد کرے گا. بنا ہوا یقین والا اگر جہاد میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی اصلاح کرے گا. تو بگڑا ہوا یقین جہاد میں بھی جائے گا تو وہاں بھی فساد کرے گا. تو دل کو صحیح کرو. یہ کہتے تھے ہم، جب انہیں کہا تھا صحابہ کی طرح اپنے دلوں کو درست کرو، اپنے یقین درست کرو، ایمان اپنا صحیح کرو، اپنی بیماری دور کر لو. پہلے انہیں کہا اپنا فساد دور کرو، پھر کہا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان. کہ پہلے برے کاموں سے روکا جاتا ہے، برائی کو چھوڑو پھر کلمہ پڑھو. لا الہ پہلے ہے، پہلے بتوں کو چھوڑو پھر اللہ پہ یقین کرو، پھر اللہ پہ ایمان لو. پہلے گھر صاف کرو پھر مہمانوں کو بلاؤ. بری چیزوں کو نکالو دل سے. دنیا کی ہوس، ہرس، بڑے بننا، یہ چیزیں، یہ دل کی بیماری ہے، یہ منافقوں کی بیماری. آج بھی یہ بہت عام ہے. فرمایا یہ 2 چیزیں، حب مال اور حب جاہ، یہ اتنا نقصان پہنچاتی ہے آدمی کے دین کو کہ 2 بھوکے بھیڑیے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان بکریوں کا نہیں ہوتا جتنا یہ 2 بھوکے بھیڑیے، یہ حب جاہ حب مال، یہ دین کو نقصان پہنچا. تو یہ منافق اسی لیے سر اٹھایا تھا انہوں نے، اس لیے بنے تھے
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیوں آ گئے، یہ مہاجرین یہ کہاں سے آ گئے، اب ہماری دال نہیں گلے گی، اب ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ حسد، یہ دل کی بیماری، کبر، بغض، حب جاہ، حب مال، اس کی وجہ سے یہ سارے کام کر، انہیں کہا جا رہا ہے یہ پہلے یہ نکالو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، انہیں کہا جاتا ہے یہ دل جیسے زمین میں آدمی اچھا بیج ڈالتا ہے تو اچھی فصل پیدا ہوتی، پھلدار فصل پیدا ہوتی ہے، اعلیٰ پھل لگتے ہیں۔ اسی زمین میں عمدہ بھی زمین میں خاردار بیج ڈال دیں تو کانٹے ہی اگتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو پانی لگاؤ اور زیادہ کانٹے، اور اچھی زمین میں اچھا بیج اور پانی دو اور زیادہ پھل عمدہ، انہیں کہا جاتا ہے مفسدین سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ نفاق کے بیج نہ بو اپنے دل میں، نفاق کے بیج نہ ڈالو، خاردار چیزیں نہ اگاؤ، اور اس کو عبادت کا پانی دو، باردار پھلدار بیج ڈالو اپنی دل کی عمدہ زمین میں۔ اللہ نے عمدہ دل عطا کیا ہے، اس میں پھلدار بیج ڈالو تاکہ پھل لگے، عبادت کا اس میں پانی دو اور اچھی صحبت کی ہوا لگاؤ تو بڑا عمدہ پھل آئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، دیکھو ان کے کیسے ان کی زندگی بدل گئی، کہاں کیا تھے، کہاں کیا ہو گئے، کتنا انقلاب آ گیا ان میں، تم بھی اپنی اصلاح کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو صحابہ کو کیا کہتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے، انہیں تو دنیا کمانی نہیں آتی۔ ہم دیکھو ہم دونوں طرف سے دنیا کما رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی کافروں سے، دونوں سے مفاد لے رہے ہیں۔ حدیث میں کا مفہوم ہے منافق ایسے ہے جیسے ایک بکری جو دو ریوڑوں کے درمیان کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، وہ گابن ہونے کے لیے کوئی نر مل جائے تاکہ میں نئے دودھ ہو جاؤں، یہ بکری جو دونوں طرف، ایسے ہی منافق جہاں مفاد ملتا ہے ادھر جانے کی کوشش، ادھر نہیں تو ادھر۔ یا نفاق اس لیے کہتے ہیں، چوہا جو دو سوراخ بناتا ہے زمین میں، ایک طرف سے خطرہ ہو جائے دوسری طرف سے نکلے، اسلام کو خطرہ ہوا تو چلو کفر کے ساتھ، کفر کو خطرہ ہوا ان کا پلہ بالی ہو گیا، ادھر مل جائیں گے۔ تو نفاق کی کئی قسمیں ہیں، سب سے بری قسم یہ ہے زبان سے کلمہ پڑھ لیں اور دل میں پکا کفر، دل میں پکا کفر، اور دوسرے درجے پہ دل زبان سے کلمہ ہے، دل مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور تیسری قسم زبان پہ کلمہ، دل میں بھی تصدیق ہے لیکن دنیا کو دیکھ کر رہا نہیں جاتا، جہاں سے ان کو لالچ مل جاتا ہے، چاہے اسلام کے خلاف ہی، فوجوں کے خلاف سازش کر دیں، فوج کے خلاف، اسلامی فوج کے خلاف، اسلامی مفادات کے خلاف، جو مرضی اس سے کرا لو پیسے دے کر۔ یہ تین قسم کے نفاق، یہ ان تینوں کی سزا جہنم ہے، جو مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے، اور جہاں تھوڑا سا فائدہ مل گیا، مالی مفاد مل گیا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم میں ہوں گے، جہاں جہنمیوں کی لہو پیپ سب وہاں ان کو ملے گا، عذاب علیم ہوگا، عذاب عظیم۔ جو پکے کافر ہیں ان کو عذاب عظیم، ان کو درد بھی ہوگا، دردناک بھی عذاب، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹے بھی تھے، اپنے کلمے میں بھی جھوٹے، اپنی ساری باتوں میں جھوٹے۔
اس لیے کہتے ہیں منافق کی نشانی ہے جھوٹ. جھوٹ آدمی چھوڑ دے تو کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے. جھوٹ بولنے کا تہیا، جھوٹ چھوڑنے کا تہیا کر لے تو آدمی کئی چیزوں سے بچ سکتا ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے فساد چھوڑو ایمان لاؤ اس کی جگہ صحیح طور پر، تو اللہ تبلیغ بھی سکھا رہا ہے. پہلے بری چیز چھوڑو، پھر اللہ کو اپنے دل میں لے آؤ. دنیا کی یہ ہوس جانے دو. یہ کمینی چیز ہے، دنیا کمینی حرکتیں کراتی ہے. دنیا کی یہ ہوس جانے دو. گلچی ہو اگر خار و خس جانے دو. اگر تمہیں پھول چاہیے تو ان کانٹوں سے دوستی نہ لاؤ، کانٹے چھوڑ دو، گھاس پھوس چھوڑ دو. مالک کے بغیر گھر کی نہیں رونق کچھ، اللہ کو اپنے دل میں بس جانے دو. اللہ کو اپنے دل میں لے آؤ. اعلیٰ چیز، ادنا چیزوں کو نکال دو، ادنا چیزوں کا خیال بھی نکال دو. تو صحابہ کو یہ بیوقوف کہتے تھے. اللہ صحابہ کا دفاع کر، اللہ انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے اللہ اس کو بیوقوف کہتا ہے. تو صحابہ کو تو انہوں نے ایک دفعہ یا دو دفعہ بیوقوف کہا ہوگا. یہ قیامت تک جتنے بھی یہ قرآن پڑھیں گے یہ سب گواہی دیں گے یہ بیوقوف ہے. صحابہ کبھی بیوقوف نہیں ہوئے. اس سے یہ بھی پتہ چلا دنیا کی اعلیٰ چیزیں حاصل کرنے کے لیے دین کی ادنا چیز کی بھی قربان کر دے یہ بیوقوف ہے، اور دین کی ادنا چیز حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا ہی قربان کر دے یہ عقل مند ہے. صحابہ نے یہ کیا. صحابہ نے دین کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری قربانیاں کر دی. یہ عقل مند. تو جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کا دفاع خود کرتے. صحابہ نے بدلہ نہیں لیا ان سے، اللہ نے خود لیا. اللہ جا بجا ان کی وکالت کر رہے ہیں. جو اے اللہ کی وکالت کرتے اللہ ان کی وکالت کرتے ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ان کو علم بھی نہیں، نہ شعور ہے نہ علم ہے. علم دماغ سے ہوتا ہے، نہ ان کو دماغ ہے نہ ان کی حواس صحیح ہے. یہ دل بیوقوف ہیں اور جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں اور بالکل پاگل ہیں. تو اللہ میں یہ صحیح ایمان والا، اپنے دل کو صحیح کرنے والا اور صحابہ کی طرح ایمان لانے والا بنائے. تو صحابہ کا ایمان معیاری ہے، صحابہ کا ایمان معیاری ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی گروہ ایمان لاتا ہے ان کو درمیان سے چھوڑ کر یہ ایمان نہیں ہے. اللہ میں صحیح ایمان لانے والا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول جزا اللہ عنا محمد ما هو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله تعالى على خير